رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وسدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے جس خالق نے سانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے دعا کرو جڑے آئے نے اللہ انہاں دا آنا اور جڑے نہیں آئے اللہ انہاں نوں آਉਣ دی توفیق عطا فرمائے جڑے آئے نے اللہ انہاں دے پہلے ٹائم نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے حضرات محترم ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میں جیڑی بھی دعا اللہ دے کولوں کراں تے میری وہ دعا قبول ہو جائے بندیاں دا دل کردا ہے کہ جدوں بھی اسی دعا کریے ساڈی کیتی ہوئی دعا اللہ قبول کر لوے اس قبولیت واسطے اسی انج کرنے ہاں نیک بندیاں دے کول جانے ہاں اپنے والدین نو آنے ہاں اپنے امام صاحب نو کہنے ہاں اپنے قاری صاحب نو کہنے ہاں اپنے بزرگاں نو کہنے ہاں اے جی ساڈے واسطے دعا کرو اسی فلانے کام دے اندر پھسے ہوئے ہاں پریشان ہاں دکھی ہاں تسی ساڈے واسطے دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے میرے محترم بھائیو ہر انسان دی ایک خواہش ہے اور ایک انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ فلانے ٹائم دے اندر اللہ دعا قبول کر دے لے انسان اس وقت دے اندر خواہش کرتا ہے کہ میں اس وقت دے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ دے کولوں دعا کراں تے اللہ میری دعا نو قبول کر لے اور اگر انہاں انساناں نو یہ دسیا جائے کہ فلانی جگہ تے فلانے مقام تے اللہ کیتی ہوئی دعا نو رد نہیں کرتا تے بندے لکھاں لا کے اتھے چلے جاندے نے اور اتھے جا کے اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے میرے محترم بھائیو ہر انسان دا یہ دل کرتا ہے کہ میرے واسطے نیک شخصیات دعا کرن ایک بندے واسطے کوئی عالم علاقے دا عالم دعا کرتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے واسطے فلاں عالم نے فلاں علامہ صاحب نے فلاں قاری صاحب نے دعا کیتی ہے میرے واسطے فلاں بزرگاں نے دعا کیتی ہے انشاءاللہ میری کہ اللہ تعالیٰ مراد نو پورا کر دے دا میرے محترم بھائیو اس انسان دے کیا کہنے کہ جس انسان واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں دسو ہاں جس بندے واسطے اللہ دے نبی دعا کرن وہ دعا قبول ہونے جی کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائیو صحابہ کرام بڑیاں شانہ والے بڑے مقامات مرتبے والے کہ جنہ میرے نبی نو دن اندر ویکھیا رات اندر ویکھیا حضر اندر ویکھیا اور جناب نمازہ دے اندر ویکھیا رکوع اندر دیکھیا قیام اندر دیکھیا آرام اندر دیکھیا چلدیاں ویکھیا بیٹھدیاں دیکھیا بڑے ہی نصیبہ والے میرے نبی دے صحابہ اور میرے نبی دے صحابہ نبی پاک دے کول آندے کتے کسے دی ماں ہوندی ہے کہندی ہے کہ اللہ دے نبی جی میرے پتر واسطے دعا کر دیو کوئی آندی ہے کہندی ہے اللہ دے نبی جی مینوں بیماری لگی ہے میری شفا واسطے دعا کر دیو کوئی بندہ ہوندا ہے آ کے کہندا اللہ دے نبی جی میری ماں مسلمان نہیں ہوئی میری ماں واسطے دعا کر دیو اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر دے اور اللہ قبول فرما لیں دے میرے محترم بھائیو ہون اللہ دے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرما چکے نے، اس دنیا تو چلے گئے نے، کیا جویں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دعاواں لئیاں نے، کیا اج اسی بھی دعا لے سکنے ہاں؟ کیا اسی بھی نبی پاک دی دعاواں دے مستحق بن سکنے ہاں؟ تو میرے محترم بھائیو، میں تانوں اج انشاءاللہ میرا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعائے رحمت پانے والے خوش نصیب انسان، خوش نصیب لوگ کہ جنہاں واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیا نے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دا قرآن کی بیان فرمایا ان الصلاۃ سکن لکم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا کائنات نبی جی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تسی اپنی امت واسطے دعاواں کریا کرو، تسی اپنی امت واسطے میرے کولوں منگیا کرو۔ اے اللہ دے نبی جی، میں تھوڑی امت دیاں کچھ پریشانیاں، کچھ جناب ٹینشناں تھوڑی دعا دی وجہ تو دور کر دینا وا۔ اے میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے کیڑے بندیاں نو دعاواں دتیاں نے، کیڑے کیڑے شخصیات نو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دتیاں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے ہیں، ادھروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے، بڑے پریشان نے اور جناب چہرہ جڑا ہے مرجھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، آقا فرماتے نے مینوں لگدا ہے میرا یار پریشان ہے، میرے یار نو کسے تنگ کیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، سونے نبی جی، میں تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپس دے اندر کسے گل دی وجہ تو، کسے بات دی وجہ تو ساڈے اندر تکرار ہو گیا، ساڈے اندر بحث ہو گئی۔ اللہ دے نبی جی سیدنا عمر بن خطاب ناراض ہو کے چلے گئے نے، تے میں جا کے آکھیا اے عمر بن خطاب میرے کول غلطی ہوئی ہے، مینوں معاف کر دے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مینوں معاف نہیں کیتا، اس وجہ تو میں آ گیا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر۔ فرمایا ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے، ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق دے بارے دعا فرمائی ہے، اور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجی منبر تے چڑھ گئے نے، ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ غور کرو نا، توجہ کرو نا۔ فرمایا میرے صحابہ، جدوں میں دین دی تبلیغ آ کے شروع کی تھی نا، جدوں میں اسلام دا بول بالا کیتا، سارے مینوں کہندے تسی جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، تسی جناب نہیں صحیح بول دے، تسی مجنون ہو، نعوذ باللہ، تسی دیوانے ہو، نعوذ باللہ۔ سارے مینوں جھٹلا دیتا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق سی جن نے کہا اللہ دے نبی جی تسی تے سچ بول دے ہو۔ فرمایا میرے صحابہ سارے مینوں جھٹلا دیتا، لیکن ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ میرا دفاع کیتا ہے۔
نبی پاک فرماتے نے کیوں نہ تسی صدیق نو تنگ کرنا چھڈ کیوں نہیں دیندے؟ 3 دفعہ سیدنا صدیق دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے نے اس تو بعد کسے بندے کدی مینوں تنگ نہیں سی کیتا۔ دوسرے نمبر تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے بارے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ابی حشام۔ فرمایا اے میرے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے، یا خطاب دے بیٹے عمر دے نال کر دے، یا ابو جہل جڑا ہے ایدا نام عمر بن حشام ہے، یا ایدے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ فرمایا اے میرے اللہ عمر بن خطاب نو خصوصی ہدایت عطا فرما دے۔ خصوصی دعاواں ہو رہی نے سیدنا عمر بن خطاب دے بارے ہوندا کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب دشمنی کرنے والے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، دعا دی برکتیں ہوئی ہے۔ عمر جیسا بہادر بندہ، عمر جیسا طاقتور انسان جناب دعا دی برکت دے نال اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جدوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا ہے، نعرہ تکبیر دی جناب آواز بلند ہو گئی ہے، جناب اسلام نو عزت مل گئیاں نے۔ اگے اسی چپ چپا کے تبلیغ کریا کرتے ساں، جدوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نو قبول کیتا ہے اسی کھل کے لوگاں دے سامنے تبلیغ کرن لگ پے ہاں۔ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق دعا فرمائیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجہر۔ فرمایا اے میرے اللہ عثمان دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ جڑے عثمان نے گناہ کیتے نے، سریعام کیتے نے یا چھپ کے کیتے نے، اے میرے اللہ میرے عثمان دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیو دوسرے نمبر تے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے حضرت عثمان دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عثمان تحیتہ الملائکہ وجہد جیش العسرہ۔ اے میرے اللہ عثمان تے اپنا رحم فرما، اے میرے اللہ جنہاں دے کولوں تیرے فرشتے بھی حیا کردے نے، اے میرے اللہ عثمان تے رحم فرما جس نے جناب جنگ یرموک دے جناب وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ تبوک دے موقع تے جناب لوگاں دی مدد کیتی ہے، لشکر نو تیار کیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان دے بارے دعاواں ہو رہی نے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چندے دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب درم تے دینار لے کے آگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مال نو جناب اپنی
اپنی گود دے اندر انج جناب انہاں دے نال کھیل دے پے تے نالے فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اج دے بعد عثمان تو کوئی نیکی نہ کرے اللہ نے تینوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی اللہ دے کولوں کنا ڈرن والے قبر دا تذکرہ کیتا جاندا، حضرت عثمان غنی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے۔ اج تے ساڈے جناب اسی نمازاں دو پڑھ لئیے تے اسی آنے اسی بخشے بخشائے ہاں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی بشارت لبھی ہے، فرمایا اج تو بعد کوئی نیکی نہ کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو یاد کر کے رویا کردے۔ کسے پوچھن والے پوچھیا عثمان جی جدوں قبر دا تذکرہ کیتا جاندا ہے تہاڈی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے قبر دی جناب گل سن کے میری اکھاں وچوں آنسو تاں جاری ہوندے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم دے اندر لوکی جان گے، جہنم دے اندر اور بھی لوکی ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی کاٹی ہے جتھے انسان کلا ہوئے گا، انسان دے اپنے اعمال ہوں گے۔ اور میرے محترم بھائیو جنہاں واسطے دعا کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتیاں نے۔ آقا جناب اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون دے جناب کھڑے ہو کے حجۃ الوداع تو واپس ہوندیاں غدیر خون دے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا میں مولا ہاں، جدا میں آقا ہاں، جدا میں سردار ہاں، جدا میں دوست ہاں، علی او دا دوست ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دعا فرمائی ہے اللہم والی من والہ وعاد من عادہ واحب من احبہ وابغض من یبغضہ وانصرہ من نصرہ وخذل من خذلہ۔ اے اللہ جڑا علی دے نال دوستی رکھے اللہ تمی او دے نال دوستی رکھ، اللہ جڑا علی دی مدد کرے تمی او دی مدد رکھ، اللہ جڑا علی دی جناب دشمنی کرے اللہ تمی او دے نال دشمنی رکھ، جڑا علی دے نال بغض رکھے اللہ تمی اس انسان دے نال بغض رکھ۔ میرے محترم بھائیو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، نبی پاک نے دعا کی فرمائی ہے اللہم اذہب عنہ الحر والبرد۔ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی اور گرمی جڑی ہے انہاں دے کولوں دور کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں کدی نہ سردی لگیا کردی نہ گرمی لگیا کردی۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک نے دعا کیتیاں نے حضرت حسن حسین واسطے دعا کیتیاں نے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسے کام واسطے گیا ہاں تے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہے، چادر دے وچوں مینوں ہلن دی حرکت محسوس ہوئی ہے۔ میں پوچھیا اے اللہ دے نبی جی تہاڈی چادر دے اندر تہاڈی بکل دے اندر حرکت معلوم ہوندی ہے کی چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جناب اپنی کملی والی چادر جڑی ہے انج پیچھے کیتی ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک سائیڈ تے حضرت حسن نے اور ایک سائیڈ تے حضرت حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چمٹے ہوئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ گل سننا، اے اسامہ گل سننا، یہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے، میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے۔ اور نبی پاک اللہ دے کولوں دعا کرتے نے اے میرے اللہ جڑا بندہ میرے انہاں بیٹیاں دے نال پیار کرے اللہ تم
پیار کر اللہ جڑا انہاں دی مدد کرے تو بھی انہاں دی مدد کر اللہ جڑا بندہ میرے انہاں بیٹیاں دے نال دشمنی کرے اللہ تو بھی انہاں دے نال دشمنی کر میرے محترم بھائیو اے دعاواں نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے نے اور ایک دفعہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بلایا حسن بیٹا کل سننا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لاگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ میں انہاں دے نال محبت کرنا اللہ تو بھی یہ دے نال میرے بیٹے حسن دے نال میرے بیٹے حسین دے نال محبت فرما اللہ جڑا بندہ انہاں دے نال محبت کردا ہے اللہ تو انہاں دے نال محبت فرما میرے محترم بھائیو یہ دعاواں نے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دتیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ میں چھوٹا جا سا میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں نے آگے کہندیاں نے اللہ دے نبی جی کسی نے تانوں جناب کوئی تحفہ دیتا ہے کسی نے جناب دودھ دا تحفہ دیتا ہے کسی نے جانور دا تحفہ دیتا ہے کسی نے جناب کوئی تحفہ دیتا ہے اللہ دے نبی جی میرے کول میرا بیٹا انس ہے میں تواڈے کول لے کے آئی ہاں اللہ دے نبی جی اینو خدمت واسطے رکھ لو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایڈے اخلاق والے میرے پیغمبر ایڈے اچھے کردار والے میرے پیغمبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے 10 سالہ دے وچ نبی پاک نے کدی اج تک مینوں اف تک بھی نہیں آکھیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان فرماتے نے کہ میری ماں نے کہا اے اللہ دے نبی جی میرے پتر انس واسطے دعا کر دیو دعا دیاں برکتاں اللہ دے نبی دیاں دعا دیاں رحمتاں کنیاں کونے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیے اللہم اقصر مالہ و بلدہ و بارک لہو فیما آتیتہ اے اللہ انس دے مال دے اندر برکتہ عطا فرما اللہ انس دے جناب اولاد دے اندر برکتہ عطا فرما سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے پھر اولاد نہیں دیتی ہے 100 دے قریب سیدنا انس فرماتے نے میرے پوتیاں پوتے سن اور جناب 102 سال یا 3 سال اللہ نے زندگی عطا کی ہے تے جناب مدینہ پاک اندر باغ جڑے سن سال دے اندر ایک دفعہ پھل دیا کرتے سن لیکن حضرت انس دے باغ دی کفیت وے کہ دوجیاں دا سال دے اندر ایک دفعہ پھل دیندا تے حضرت انس دا باغ سال دے اندر 2 دفعہ پھل دیندا اے دعا دیاں برکتاں نے دعا لئیے اللہ نے مال بھی دے دیتا ہے اولاد بھی دے دیتی ہے رزق بھی دے دیتا ہے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے پیارے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی پاک دے بڑے لاڈلے صحابی نے بڑے امیر صحابی نے اے جناب جدوں مکے دیاں گلیاں دے اندر چلیا کردے ایڈی پیاری خوشبو لگاندے پورے مکے دے اندر پتہ چلدا کوئی نوجوان گزریا ہے عبد الرحمن بن عوف گزریا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہترین لباس پہنیا کرتے ہوندا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول
رسول اللہ کلمہ پڑھ لے آئے تے جناب رشتے دار جڑے نے گھر والے جڑے نے اے سورے جڑے نے انہاں کیا تو کلمہ پڑھ لے آئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں مدینے پاک اندر جانا چاہنا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب رفاقت حاصل کرنا چاہنا ہاں کہ جناب سوریاں نے آکھیا ساڈی بیٹی تیرے نال نہیں جائے گی ساڈی بیٹی سانو واپس دے دے کاردیاں نے بیوی بھی رکھ لی بچے بھی رکھ لے حتیٰ کہ گھر والے کہندے نے عبد الرحمن بن عوف گل سننا اے کپڑے ساڈی کمائی دے نے کپڑے بھی سانو دے دے حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جیسا خوبصورت نوجوان طرح طرح دیاں خوشبوواں لگان والا نوجوان کہ جناب کپڑے بھی دے چھڑے نے اینج جناب چھوٹا یا ٹاٹ اپنے جسم دے نال بنیا ہے تے چلدے چلدے جناب سفر کردے کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے نے ویکھو نا دین واسطے اسلام واسطے جناب بیوی بچے چھڑنے پے نے اج جناب سانو تھوڑا جہا بھی دین واسطے اسلام واسطے تکلیف آ جائے اسی کہنے ہیں جناب سانو تکلیف آ گئیاں نے دکھ آ گئے نے مصیبت آ گئیاں نے لیکن میرے نبی دے صحابہ نے بیوی چھڑ دی تھی اور جناب بچیاں نو چھڑ دیتا جائیداد چھڑ دیتی اچھے لباس چھڑ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے نے اثر دا ٹائم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے تے ویکھیا کہ عبد الرحمن بن عوف جناب ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے کپڑا اپنے جسم تے لپیٹیا ہویا ہے نبی پاک ویکھ کے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی گل ہے کی مسئلہ ہے کیوں جناب اس طرح دے حالات ہو گئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھیا ہے کردیاں نے بیوی بھی رکھ لئیے بچے بھی رکھ لینے حتیٰ کہ تن تے لباس سی وہ بھی رکھ لیا ہے اللہ دے نبی جی سب کچھ لٹا کے آ گیا میرے نبی فرماتے ہیں عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا ہے تے سمجھ سب کچھ لے کے آ گیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو بلایا ہے جنہاں دا نام سعد بن ربی انصاری صحابی نے انہاں نو بلایا ہے او آئے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربی اج تو بعد عبد الرحمن تیرا پرائے اج تو بعد عبد الرحمن تیرا ویر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرا بنا دیتے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بن ربی اج تو بعد یہ تیرا پائی ہے ادنا تو اچھا سلوک کرنا ہے حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے عبد الرحمن میریاں دو بیویاں نے میں ایک نو طلاق دینا اور تو دے نال شادی کر لے میرے مال دے اندروں ادھا مال میں تینوں دے دینا لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اللہ تینوں برکتاں عطا کرے مینوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی لیا ہے پنیر لیا ہے جناب بازار دے اندر چلے گئے نے اور بازار دے اندر گئے نے بیچ کے آئے نے اللہ نے برکت عطا کر دیتی ہے پھر جناب تھوڑے دن گزرے نے شادی کر لی ہے شادی کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن مینوں لگدا ہے تو شادی کر لئیے حضرت عبد الرحمن فرماتے نے ہاں سونے محبوبہ اللہ دے نبی فرماتے نے اے عبد الرحمن ولیمہ کر کہے ایک بکری دا ولیمہ کیوں نہ کیتا جائے حضرت عبد الرحمن نے ولیمہ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی ہے بارک اللہ لکا اولم ولو
شاق، اے اللہ عبد الرحمن دے مال دے برکتاں عطا کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے میرے واسطے دعا کی ہے، اللہم وسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے دعا کی دیا نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے اینا مال دیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ساڑی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک اندر بیٹھیاں ہوئی نے، ادھروں جناب چھن چھن دی آواز آ رہی ہے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے ایک کالی آواز ہے، دسن والے حد سے آئے اما جان اے عبد الرحمن بن عوف دے گلے دی آواز آ رہی ہے، 700 اونٹ ہودا گلے دا پریندہ آ رہا ہے۔ تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ہاں عبد الرحمن بن عوف بڑے نصیباں والا ہے، بڑے پاگاں والا ہے۔ یہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عبد الرحمن ایسا بندہ ہے جڑا اچھلتا ہویا انج کھیلتا ہویا جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ ایک گل جناب کسے پہچان والے حضرت عبد الرحمن دے کول پہنچائیے، عبد الرحمن ماں جی نے تیرے بارے اے گل کہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ساڑی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آگے نے پوچھدے نے اما جان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میرے بارے ایک گل کہی سی؟ ماں فرماندیاں نے ہاں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عبد الرحمن جنت دے اندر کھیلدا ہویا اچھلدا ہویا جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اما جی پھر گواہ ہو جاؤ اے 700 اونٹ جڑا مال دا لدیا ہویا ہے عبد الرحمن بن عوف اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیندا ہے۔ اے دی جناب دعا دیاں برکتاں آئے نے مکے چوں تے ٹاٹ دا لباس پہن کے آئے نے، لیکن میرے محترم بھائیو جدوں فوت ہوئے نے نا بیویاں نو 8واں حصہ ملیا، 4 بیویاں سن اور جناب 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار ملیا اور جناب سونا انہاں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کول کہ جناب لکھیا ہے کہ کوہاڑیاں دے نال جناب سونے دیاں جڑیاں اٹاں سن انہاں نو کٹیا، انہاں کو مال چھڈ کے گئے۔ اور میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا نتیجہ سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے انہاں اللہ نے مال دیتا ہے کہ 1000 اونٹ چھڈ کے گئے اور اس تو بعد 100 گھوڑے چھڈ کے گئے اور 3000 بکریاں۔ انہاں مال اللہ نے عطا کیتا کہ مرن تو بعد بھی فوت ہون تو بعد بھی انہاں مال میرے محترم بھائیو یہ صرف میرے نبی دی دعاواں دا نتیجہ سی۔ آخری باتاں اینڈ والیاں باتاں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو دعا کر دے رہے اللہ دے نبی جی دعا کرو نا، اللہ دے نبی جی میں بیمار ہاں میرے واسطے دعا کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ نے اپنی رحمت نال شفاواں عطا کر چھڑیاں نے۔ ادھروں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا خدمتاں کردے نے پے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے گئے نے، جدوں واپسی آئے نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی پاک واسطے وضو واسطے پانی رکھے آئے۔ آقا بڑے خوش ہوئے نے، فرماتے نے کنے میرے واسطے پانی رکھے آئے؟ دسن والے دسیا عبداللہ بن عباس نے رکھے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس نو دین دا علم عطا کر دے، فہم عطا کر دے، اللہ انو فہم عطا کر چھڑ۔ میرے محترم بھائیو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دعاواں لیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میری ماں جڑی ہے تواڈے تے ایمان لے کے نہیں اوندی اسلام لے کے نہیں اوندی اسلام نو قبول نہیں کرتی اللہ دے نبی جی میں دعوت دینا وا لیکن میری ماں نے اج بڑے نزیبا الفاظ تواڈے واسطے بولے نے اللہ دے نبی جی میرے کول برداشت نہیں ہویا اللہ دے نبی جی میری ماں واسطے دعا کر دیو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ماں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ اے میرے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما میرے محترم بھائیو سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں دل اندر خیال کیتا ابو ہریرہ جانا دوڑنا ویکھنا تو پہلو پہنچنا ہے یا تیرے نبی دی دعا پہلو پہنچ دی ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں جدوں گیا نا ویندا کیاں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں پانی دے ڈگن دی آواز ہوندی ہے اے میری ماں کہندی ہے پتر ٹھہر جا میں نہا لواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے جدوں دروازہ کھولیا ہے ماں غسل کر کے انج مینوں ویندیاں سار کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ انج کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا نے یہ دعاواں دا نتیجہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعاواں کیتیاں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اور میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ قام من اللیل اللہ جڑے بندے رات نو اٹھ کے تیری عبادت کردے نے اللہ انہاں اتے رحم فرما ہن تسی بھاویں اٹھ پو بھاویں میں اٹھ پواں جڑا رات نو اٹھ کے اللہ دی عبادت کردا ہے او دے واسطے بھی نبی پاک دیاں دعاواں جے اے 1450 سال دی پہلیاں کیتیاں دعاواں اج بھی انشاءاللہ او ساڈے حق اندر نے رحمہ اللہ قام من اللیل اے اللہ جڑے رات نو اٹھ کے تیری عبادت کردے نے اللہ انہاں تے رحم فرما اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حدیث سن کے خود بھی یاد کرتا ہے اور لوگوں بھی سناتا ہے اللہ اس بندے اتے رحم فرما اللہ اس بندے دی مغفرت فرما اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے اتے اپنا رحم فرما اللہ اس بندے نو معاف فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میاں بیوی نے رات دا ٹائم ہے یا بیوی اٹھ پئی ہے تے اپنے خامد نو اٹھاندی ہے نہیں اٹھدا اپنے خامد دے منہ دے تے پانی دے چھٹے مار دیے کہندی ہے کرما والے اٹھ پو تہجد دا ٹائم ہے نماز پڑھ لینا نفل پڑھ لے یا بندہ اٹھ پیندا ہے اپنی بیوی نو پیار دے نال اٹھاندا ہے فرمایا اے اللہ انہاں دعاں جوڑے تے اپنی رحمت فرما میرے محترم بھائیو اے نبی پاک دیاں دعاواں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے اللہ آسمانے دنیا دے اوتے ہوندے نے اور آ کے کی فرماندے نے ہے وے کوئی میرے کولوں دعا منگن والا میں انہوں عطا کراں ہے وے کوئی میرے کولوں شفاواں منگن والا میں انہوں شفاواں عطا کر چھڑاں ہے وے کوئی میرے کولوں دکھی بندہ جڑا اپنے بچیاں دا ستایا ہے کوئی جناب کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے کوئی جناب گھریلو معاملات دی وجہ تو جناب جویں دی بھی کوئی ٹینشن ہے مالک فرماندے نے ہے وے کوئی میرے کول مدد منگن والا میں او دی مدد کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نو اللہ بار بار کہندے نے لیکن میرے محترم بھائیو ساڈے کول وقت نہیں
ٹائم نہیں، یہاں تے ساڈے کول موبائل چلان دا ٹائم ہے، یہاں تے چگلیاں کرن دا ٹائم ہے، غیبتاں کرن دا ٹائم ہے، لیکن اللہ دے کولوں دعاواں کرن دا ٹائم نہیں۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے مالک فرماندے نے ترجمہ پنجابی دے اندر، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او بوہے غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور مینوں ملن دا لگدا کایا نہیں، مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، بوہے چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور مالکی آندے نے خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تے ساڈے کی ساڈا کی حساب ہے، ساڈے جناب اب ملنگاں دا تے پیراں دا کی حال ہے، پیر نو دے دے کے بندے کنگال ہوئے پے نے، لیکن پیراں دے کول جناب پراڈواں نے، پیراں دیاں جناب دو ترو کلیاں چ کوٹھیاں نے، لیکن مالک آندے نے بندیو میرے کولوں منگو، میرے ملن نوں لگدا کرایا نہیں، تو جائے گا جناب کوئی پتر لین جاندا ہے، کسے علاقے دے اندر جاندا ہے، کوئی جناب ہے جی اوتھے بیر ڈگدا ہے تے پتر ہو پیندا ہے، جناب پتا ڈگدا ہے تے دھی ہو پیندی ہے، نہ میرے محترم بھائیو اولاد دیندا ہے تے کون دیندا ہے، بولو اولاد کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے، پتر دیندا ہے اللہ دیندا ہے، دھیاں دیندا ہے اللہ دیندا ہے، کچھ بھی نہ دیوے تے میرے محترم بھائی کسے اور دا اختیار نہیں، اللہ دا اختیار نے۔ خالی ہاتھ آوے جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رکھی جگ دی کراں انگ لوندا نہیں، تو پھر بھی میرے در تے اوندا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم۔